اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا يقدر على شيء وهو کل على مولاه اینما یوجہہ لا یأتی بخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان اللہ على كل شيء قدیر صدق اللہ العظیم۔ فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے بعض کو بعض پر رزق کے اعتبار سے فضیلت دی ہے، یعنی بعض کو زیادہ دیا ہے، بعض کو کم دیا ہے۔ تو یہ کس لیے دیا ہے؟ تاکہ کائنات کا نظام چل سکے۔ اگر سب برابر ہوتے تو کائنات کا نظام نہ چلتا۔ تو یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے، اور اللہ ہر جس کو جتنا دیا ہے اسی کے اعتبار سے اللہ سوال کرے گا، اسی کے اعتبار سے پوچھے گا۔ یعنی آخرت میں کامیابی کے اعتبار سے سب برابر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اعمال ہیں۔ دنیا میں نظام چلانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تاکہ دنیا کا نظام چل سکے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، فرمایا جن کو ہم نے فضیلت دی ہے، جن کو زیادہ ہم نے رزق دیا ہے، تو وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو نہیں دیتے۔ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، یعنی ایسا نہیں کرتے کہ ان کو دے دیں وہ ان کے برابر ہو جائیں، یعنی دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں دیتے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے غلام ان کے برابر ہو جائیں۔ فَأَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو فرمایا یا تم یہ لوگ، عام بندہ جو ہے، جو انسان جو ہے، مخلوق جو ہے، وہ یہ نہیں کرتے کہ اپنے غلاموں کو اپنے برابر کرتے ہیں، تو تم کس طرح بتوں کو اور میرے شریکوں کو میرے برابر کرتے ہو؟ یعنی سوچو تو صحیح، تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر کر لو، اور میرے لیے تم پسند کرتے ہو کہ شریک جو میرے برابر ہو جائیں، یہ کس طرح ہے؟ افا بنعمت اللہ یجحدون، میں یہ تم اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہو، یہ اللہ نے تمہیں جو نعمت دی ہے، فضیلت دی ہے، یہ اصل میں تم ان کا انکار کر رہے ہو۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، فرمایا دیکھو اللہ کی نعمت دیکھو کہ اللہ نے تمہاری ہی جنس سے، تمہاری نوع سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، یعنی وہ بھی انسان ہے، تمہاری جنس ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، اور ان بیویوں سے اللہ نے تمہارے لیے بیٹے پیدا کیے، وَحَفَدَا، اور پوتے بھی پیدا کیے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر تمہیں کھانے کے لیے پاکیزہ رزق بھی دیا۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، اس سب کے باوجود تم یہ کہتے ہو کہ باطل پر ایمان لے آؤ، یعنی شریکوں پر ایمان لے آؤ، ان سب کے باوجود۔ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اس طرح گویا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے دیے ہوئے رزق کو یا اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، اللہ کے دیے ہوئے فضل کو کسی اور کی طرف منسوب کرنا، یہ گویا اللہ کی نعمت کا انکار کرنا ہے۔ یعنی دی اللہ نے رزق ہے، فضیلت اللہ نے دی ہے، اور کہیں کہ بتوں نے دیا ہے، شریکوں نے دیا ہے، بابوں نے دیا ہے، پیروں نے دیا ہے، فلاں نے دیا ہے، مزاروں نے دیا ہے، تو یہ گویا اللہ کی نعمت کا انکار ہے، کسی اور کی طرف منسوب کرنا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا یہ لوگ کیسے، یعنی بیوقوفی ہے، یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کی، اور وہ ایسا ہے مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو نہ تو آسمان سے رزق ان کو لا کے دے سکتا ہے اور نہ زمین سے دے سکتا ہے، پھر اس کی یہ پوجا کرتے ہیں، پھر اس کی یعنی اس کی پرستش کرتے ہیں، شیء کچھ بھی، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی ان کی قدرت کے اندر ہی نہیں ہے کہ وہ رزق کو آسمان سے اتاریں یا زمین سے پیدا کریں۔
یہ تو اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ ہی کہتا ہے۔ اور جب تم پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی اور پوجا اور پرستش کرتے ہو یا کسی اور کو پکارتے ہو، تو اس کا مطلب ہے تم اللہ کا یا اللہ کی نعمت کا، اللہ کے فضل کا، کرم کا انکار کرتے ہو۔ فلا تضربوا للہ الامثال، فرمایا کہ لوگوں تم اپنے پر قیاس کر کے اللہ کے بارے میں مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ یہ مثالیں کیا ہیں؟ قرآن نے ایک اور جگہ بیان فرمایا، کفار یہ کہتے تھے کہ دیکھو جس طرح ان بڑے انسان تک، بڑے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر کی مدد لینی پڑتی ہے، وزیر تک پہنچنے کے لیے نیچے جو ہے اس کے کارندے، ان کی مدد لینی پڑتی ہے، ان کی سفارش کروانی پڑتی ہے، پھر براہ راست تو ہم بادشاہ سے نہیں مل سکتے، اس سے اللہ سے بھی براہ راست سے بات نہیں کر سکتے، ان سے بات کرنے کے لیے بتوں کے ذریعے سے جانا پڑے گا۔ اور قرآن مجید کہتا اللہ لیقربونا، کہ یہ ہمارے قریب کرتے ہیں، یعنی یہ ہم ان کی پوجا نہیں کرتے۔ مکہ قریش کہتے تھے کہ ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، یہ بت ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، یہ بت ہماری حاجتیں، ہماری باتیں، ہماری فریادیں، ہمارے دعاؤں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ یہی مسلمان کر رہے ہیں، یہ اندازہ فرمائیں آج ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ یہ فلاں مزار والا، فلاں بابا، فلاں پیر ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، ہماری باتیں اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر! نبوت کا سب سے بڑا احسان انسانیت پہ یہ ہوتا ہے کہ نبی انسانوں کو براہ راست اللہ سے ملا دیتا ہے، سارے وسیلے واسطے ختم ہو جاتے ہیں اور انسان براہ راست اللہ سے بات کر سکتا ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ براہ راست اللہ سے بات ہے، اس درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہاں تک فرمایا گیا ہے لوگوں کو بتا دے، اے پیغمبر آپ بتا دیں کہ جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، میں ان کے قریب ہوتا ہوں، دور نہیں ہوتا، مجھ سے براہ راست مانگیں۔ یعنی اللہ سے مانگنے کے لیے، اللہ سے پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی، کسی واسطے کی، کسی پیر کی، بابے کی، فقیر کی، مزار کی، کسی کی ضرورت نہیں، براہ راست جب چاہیں، جب چاہیں، جتنا چاہیں اللہ سے بات کر سکتے ہیں۔ میں نے تو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تو ایسا دینے والا ہے، سننے والا ہے کہ اس نے عین عالم غضب کے اندر، جب اللہ کا غصہ عروج پہ تھا، شیطان نے دعا کی ہے کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، اللہ نے کہا لے لو۔ یعنی مانگنے والا کون ہے اور عالم کیا ہے، کیفیت کیا ہے کہ اللہ کا جو غضب ہے وہ عروج پہ ہے، اس عالم کے اندر بھی شیطان کی دعا قبول کی۔ تو دعائیں قبول کرنا اللہ ہی کے خاصہ ہے، تو وہ اللہ ہی کی قدرت ہے، کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے مانگنا گویا اللہ کا انکار کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کی طرح کی مثالیں میری نہ بیان کیا کرو، تم میری قدرت کو نہیں جانتے، میرے بارے میں نہیں جانتے۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اپنی صفات کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں ہی جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، اس لیے انسانوں پر قیاس کر کے، اپنے ماحول پر قیاس کر کے میرے بارے میں مثالیں بیان نہ کیا کرو۔ مجھ سے تم براہ راست بات کر سکتے ہو، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی وسیلہ واسطہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، وہ رسول ہوتا ہے بس، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ بھی رسول کا راستہ ہوتا ہے، رسول کی اتباع ہوتی ہے، رسول کی اطاعت ہوتی ہے، اور قیامت تک کے سارے وسیلے واسطے اللہ نے ختم فرما دیے۔ فرمایا اگر تم نے مثال ہی سننی، اللہ کہتا ہے میں مثال آپ تو کو بتاتا ہوں۔ ضرب اللہ مثلا عبد مملوکا، فرمایا کہ دیکھو مثال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے غلام، لا یقدر علی شیء، اور وہ کوئی چیز، کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور ایک بندہ اس کے مقابلے میں دوسرا ہے جس کو ہم نے بڑا کھلا رزق جو عطا فرما رکھا ہے، فہو ینفق منہ سرا وجہرا، اور وہ کھلے بھی اعلانیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یعنی ایک طرف بندہ ہے جو آزاد بھی نہیں ہے، غلام ہے، اس کے پاس رزق بھی نہیں ہے، دوسروں کا محتاج ہے، اور ایک بندہ ہے آزاد ہے، رزق بھی ہے، خرچ بھی کرتا ہے۔ حل یستوون، فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مثال سمجھائی اللہ نے، جس طرح سمجھو اپنے ماحول میں، جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح کہ اللہ کی شریک بھی برابر نہیں ہو سکتے، نسبت ہی کوئی نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، کوئی نسبت نہیں بنتی۔ الحمدللہ، دیکھو لوگوں جان لو کہ سارے شکر اللہ ہی کے لیے، ساری نعمتیں چونکہ اس کی ہیں تو شکر بھی اس کے لیے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن تم میں سے اکثر جو ہے اس حقیقت سے بے خبر ہے، وہ کسی اور کا شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں، کسی اور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اللہ کی نعمت کو، اللہ کے فضل کو، اللہ کے کرم کو۔ یہاں تک مسلمانوں کے اندر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا کہ لوگ اپنی اولاد کو بھی بابوں سے منسوب کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، فلاں بابے نے دیا،
فلاں مزار نہ دیا، پیرا دتا نام رکھتے تھے. میرا ایک کلاس فیلو تھا 8ویں جماعت میں، پیرا دتا اس کا نام تھا. پیرا نے دیتا ہے، کھلا کھلا شرک ہے، کھلا ہوا شرک ہے. اور پھر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان. یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے کہ کیا ہم اللہ کے رجسٹر میں ہمارا نام مسلمان لکھا ہوا ہے. یہ ڈرنے کی بات ہے. یعنی ہم مرے تو ہمارا نام اللہ کے رجسٹر میں مسلمان لکھا ہو تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں. لیکن اس سے پہلے ہی ہمارا نام کٹ چکا ہو کسی اور وجہ سے، کسی گناہ سے، کسی شرک سے، تو پھر کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہم آخرت میں جنت میں جائیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہ نے فرمایا یہ مثالیں سنو. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، فرمایا ایک اور مثال سنو. رَجُلَيْن، دو آدمی ہیں. أَحَدُهُمَا أَبْكُمْ، ان میں سے ایک گونگا ہے. لا يقدر على شيء، وہ کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، بیچارہ بول بھی نہیں سکتا، کچھ کام بھی نہیں کرتا. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ ہر چیز میں محتاج ہے، بوجھ ہے اپنے آقا پر جس کا وہ غلام ہے. اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، اور اس کا آقا اس کو جہاں بھی بھیجتا ہے وہ کوئی اچھا کام کر کے نہیں آتا. اس کو کام کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، کس چیز کا پتہ نہیں، بیوقوف بھی ہے، گونگا بھی ہے، عقل بھی نہیں ہے. هل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل، کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے اس بندے کے جو عدل کرتا ہے، جو عقل رکھتا ہے، جو بولتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، عقل رکھتا ہے؟ کیا یہ گونگا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ جس طرح یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اس طرح اللہ کے شریک بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. عام مثالیں ہیں سمجھانے کی. اللہ فرماتے ہیں کہ عام انسان کے لیے ذرا غور تو کرو. جس سے دنیا میں دو انسان برابر نہیں ہوتے، ایک گونگا اور ایک عقل مند انسان برابر نہیں ہوتے، اور ایک غلام اور ایک آقا برابر نہیں ہوتے، اس طرح فرمایا ذرا بات کو سمجھ لو، شریک اور اللہ بھی برابر نہیں ہوتے. اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، میرے شریک سب کچھ کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے. فرمایا وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، اور وہ سیدھے راستے پر بھی قائم ہے. تو پھر یہ کس طرح، یہ جو ٹیڑھے میڑھے راستے پہ چلتا ہے وہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو سیدھے راستے پر قائم ہے؟ اللہ اکبر. بار بار میں اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں آپ کے. دیکھیں ہم 14ویں سپارے میں پہنچ گئے، پہلے سپارے سے لے کے 14ویں تک. آپ کو اگر آپ اپنے ذہن پر زور دیں تو ان 14 سپاروں تک سب سے بڑا مضمون کون سا ہے؟ توحید. یعنی ہر دوسرے صفحے پہ، ہر دوسری آیت میں توحید کا بیان. اور توحید ہی وہ عقیدہ ہے جسے مسلمان سب سے زیادہ غافل. میرے ایک دوست گئے، انڈیا گئے پرانے زمانوں میں جب راستے کھلے تھے، تو وہ کہتے بمبئی کے اندر، بمبئی میں آج کل تو اسے ممبئی کہتے ہیں، بمبئی میں کہتے ہیں سمندر کے اندر ایک مزار ہے، سمندر کے اندر ایک چھوٹا سا جزیرہ، اس پر ایک مزار ہے کسی مسلمان کا. تو کہتے میں میرا جو میزبان تھا ہندو تھا، تو وہ کہتے ہیں اس نے مجھے بمبئی کی سیر کرے. اس نے پھر کہا اچھا ایک اور جگہ بھی آپ کو لے کے جانا. پھر کہتے وہ مجھے سمندر میں لے گیا اس مزار پہ. اس مزار پہ میں نے دیکھا کہ وہی کام ہو رہے ہیں. پہلے وہ مسلم مندروں میں مجھے لے گیا، چادریں وہاں بھی چڑھائی جا رہی تھی، وہاں بھی چڑھائی جا رہی تھی، ڈانس وہاں بھی ہو رہا تھا، ڈانس وہاں بھی ہو رہا تھا، ڈھول وہاں بھی بج رہا تھا، ڈھول وہاں بھی بج رہا تھا. کہتا اس میں میرے ہندو میزبان نے سوال کیا فرق کیا ہے؟ یہ میں تمہیں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ اس مزار میں اور ہمارے مندر میں کیا فرق ہے؟ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں اور یہ ہے اور یہ ہے، تم کسی کو پوچھتے نہیں. تم پوچھتے ہو کیوں نہیں پوچھتے؟ پوچھتے ہو تم بھی ان کو پوچھتے ہو. ہم ذرا تھوڑا بڑا بنا لیتے ہیں وہ تو تم ذرا زمین پہ لٹا کے بنا لیتے ہو. کہتے میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہی حرکتیں وہاں پہ وہ ہو رہی تھی، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ماحول میں، ہمارے ہر شہر میں، ہر جگہ پہ. کسی زمانے میں یہ جو مغل پورہ ہے، کسی زمانے میں وہاں پہ رہتا تھا میں. پرانے زمانے کی بات ہے جب وہ پڑھائی کے زمانے میں. تو وہاں پہ ریلوے لائن پہ ایک بابا بیٹھا کرتا تھا. نہیں اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پہ وہ بھنگ جو ہے نا اس کو وہ گھوٹتے تھے، اور اس کے چرس اور سارا وہ مجمع لگا ہوتا تھا، اس کے جتنے چیلے چانٹے چلتے تھے. کئی برس ہم اس کو دیکھتے رہے، اور چند برس کا جب وہ مر گیا تو اس کو وہاں پہ دفن کیا گیا. آج کبھی آپ جائیں نہر کے ساتھ ساتھ جائیں تو جو دھرم پورے کے پل سے اگلا جو پھاٹک آئے گا نا، وہاں پہ آپ کو رائٹ سائڈ میں بڑا مزار نظر آئے گا. وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مزار کیسے بنا. وہاں پہ اس بابے کو دفن کیا گیا، اور آج وہاں پہ بڑا مزار ہے، میلہ لگتا ہے، نظر نیاز ہوتی ہے، مرادیں مانگی جاتی ہیں. یہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. تو اللہ نے فرمایا یہ کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟
کہیں بھی برابر نہیں ہو سکتے. اسی توحید خالص پہ جینا اور توحید خالص پہ مرنا یہ آسان نہیں، آسان نہیں، بڑا مشکل ہے. بار بار اپنے آپ کو بھی سمجھانا پڑتا ہے کیونکہ ہم وہاں پہ اس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں. فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور یہ فرمایا غیب اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی کے پاس ہے اور کوئی نہیں جانتا. اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، ان کو بتا دو قیامت اللہ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، الا کلمح البصر، آنکھ جھپکنے کی بات ہے. جس سے تم آنکھ جھپکتے ہو، او ہوا اقرب، بلکہ اللہ کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہے. تمہارے لیے جتنا آنکھ جھپکنے کا ٹائم ہے اس سے بھی کم ٹائم میں اللہ قیامت کو لا سکتے ہیں. اسے یہ سوال نہ کرو کلام میں آنکھ جھپکنے کتنا ٹائم لگتا ہے، آگے لفظ او ہوا اقرب، اس سے بھی کم وقت میں اللہ قیامت کو لا سکتے ہیں. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ پاک اپنی قدرت اور اپنے علم پر اللہ ہمیں اپنا یقین کامل نصیب فرما دے تاکہ ہم اس یقین کامل پہ جئیں اور اس پہ مریں. اللہ نصیب فرمائے.